صحابہ جب چلے گئے حبشہ تو کفار مکہ نے دیکھا ان کے سفیر بھی ناکام لوٹ آئے، انہیں کامیابی نہ ملی، تو پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمان تو وہاں حبشہ میں چین سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے نبی یہاں پر ہیں، اور اگر ہم نے ابھی کچھ نہ کیا تو ان کی طاقت بڑھ جائے گی۔ تو انہوں نے متفقہ فیصلہ کیا، آپ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بنائے انہوں نے۔ جناب ابو طالب کو جب اس بات کا علم ہوا، بنو ہاشم کو آپ نے اپنے قبیلے کو جمع کیا اور انہیں صورت حال سے آگاہ کیا، فرمایا تم کیا کہتے ہو؟ پورا قبیلہ یکجان ہو گیا، سب نے کہا کہ ہم اپنی جان دے دیں گے لیکن جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حرف نہیں آنے دیں گے۔ طے یہ پایا کہ کسی ایسی جگہ آپ علیہ السلام کے ساتھ پورا قبیلہ رہے کہ جہاں آپ علیہ السلام کی قبیلہ جو ہے وہ حفاظت کر سکے۔ تو شیب ابی طالب جو ہے یہ دو پہاڑوں کے درمیان جناب ابو طالب کی ایک جگہ تھی، وہاں پورا قبیلہ آ کے، قبیلہ بنو ہاشم آ کر وہاں آباد ہو گیا۔ نوجوانوں نے خیمے لگائے، پورا قبیلہ، بچے، فیملی سب آ گئے، خیمے سارے چاروں طرف لگا دیے گئے، بیچ میں آپ علیہ السلام ہیں۔ جب کفار مکہ نے یہ دیکھا کہ یہ تو پورا قبیلہ ایک جگہ جمع ہو کر ان کی حفاظت کر رہا ہے، ہم نے تو منصوبہ کچھ اور بنایا تھا، تو پھر انہوں نے کہا کہ اب ہم ایک کام کرتے ہیں کہ سارے مل کر ایک ایسا معاہدہ کرتے ہیں جس معاہدے کے بعد کوئی بھی شخص بنو ہاشم کے ساتھ نہ کوئی لین دین کر سکے گا، نہ کوئی ان کے ساتھ رشتہ کرے گا، نہ ان کے لیے کوئی سامان رزق مطلب وہاں کوئی پہنچائے گا، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں جائے گی، ایک سوشل بائیکاٹ جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اور 40 سردار متفق ہوئے اس بات۔ کتنے؟ 40۔ اس میں عتبہ، شیبہ، ابو جہل سب شامل۔ انہوں نے ایک تحریر لکھی اور اس تحریر پر سب نے مہر لگائی، اور پھر اس تحریر کو غلاف میں لپیٹ کر سیا گیا، اور پھر اس کو محفوظ کر کے خانہ کعبہ کی دیوار پر اندر جو ہے وہ آویزہ کر دیا گیا، اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اب کوئی بھی شخص بنو ہاشم کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کرے گا۔ یہ باہر اگر کوئی خریداری کرنے آئیں گے تو کوئی ان سے مال نہ خریدے گا، نہ انہیں بیچے گا، اور کوئی سامان کھانے پینے کا بھی نہیں بھیج سکتا۔ مکمل سوشل بائیکاٹ اور محصور کر دیا گیا، اور انہوں نے اپنے لوگوں کو بٹھا دیا کہ کوئی ادھر نہ جائے، آئے نظر رکھ کے بیٹھو۔ اور وہ جو تحریر تھی وہ کہاں لگائی گئی؟ اب ذرا توجہ کیجئے کہ اللہ کے محبوب کے خلاف انہوں نے معاہدہ کیا اور خانہ خدا پر اسے آویزہ کیا۔ یعنی سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کے محبوب کے خلاف وہ تحریر لکھی گئی اور اسے لگایا کہاں جا رہا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام اور آپ کے رفقا رہنے لگے، اس میں بچے بھی تھے، خواتین بھی تھیں، اور یہ ایک دن نہیں رہے وہاں پہ، 2 دن نہیں رہے، 1 مہینہ نہیں رہے، 1 سال نہیں رہے وہاں پہ، 2 سال نہیں رہے، 3 سال، یعنی 36 ماہ یہ مقاطعات، 36 ماہ تک بائیکاٹ اور محاصرہ رہا۔ ہستی کون ہے؟ جن پر اللہ درود بھیجتا ہے، اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ وہاں بچے جو ہے وہ بھوک سے بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور جب بچے روتے تھے تو کفار تک آوازیں جاتی رات کو تو وہ خوش ہوتے تھے، جشن مناتے تھے، اور انہوں نے یہ شرط رکھی کہ معاہدہ اس وقت ختم کریں گے جب آپ علیہ السلام کو وہ ہمارے حوالے قتل کے لیے دیں گے، یعنی یہ شرط تھی ان کی۔ اور انہوں نے کہا جب ہم اس طرح بائیکاٹ کریں گے ان کا، تو ظاہر ہے بڑے سے بڑا سرما بھی ہو کوئی، جب کوئی فیملی ساتھ ہو، بچے ساتھ،
صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم پتے جو ہے نا پیس کر ان کو کھا لیتے تھے. ایک صحابی کہتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں رات کو نکلا باہر تو میرے پاؤں کے نیچے کوئی شے آ گئی کوئی، تو مجھے ابھی بھی یاد نہیں ہے کہ وہ کیا چیز تھی جو میں نے اٹھا کے کھا لی. کوئی چمڑا آ گیا، اس کو لے گئے، اس کو دھو کر اس کو ابالا اور اس کا شوربہ پی لیا. 3 سال گزرے اس طرح. حضور کی سیرت کا یہ بھی پہلو ہے جو آج تک ہمیں نہیں بتایا جاتا. لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس وقت بھی کوئی شکوہ کوئی شکایت نہیں کی. اللہ کی تقسیم پر، اللہ کی رضا پر میرے حضور راضی رہے، اور امت کو یہ تعلیم دی کہ کبھی اگر مشکل وقت آ جائے میرے امتیوں تو شیب ابی طالب کو یاد کر لینا. گویا یہ تعلیم امت ہے کہ آج ہمارے یہاں مطلب کسی کو 3 دن بھی کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو جائے، مجھے بتائیں جتنے لوگ بیٹھے ہم نے کبھی پتے پیس کر آج تک کبھی کھایا ایک ٹائم بھی؟ کبھی چمڑا ابال کے اس طرح کوئی چیز کھائی ہے؟ لیکن زبان سے ناشکری کتنی کی ہم نے. یہ 22 کروڑ لوگ صبح شام جو لٹ گئے مر گئے، یہ تسبیح جو ساری قوم پڑھ رہی ہے، کیا ایک دن بھی کسی نے پتے کھائے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کا یہ پہلو یہ بیان کیوں نہیں کیا جاتا؟ اچھا، اب ان میں سے کچھ لوگ تھے جیسے حشام بن عمرو اور ابو البختری اور اس طرح کے سردار جو تھے وہ تھوڑے سے رحم دل تھے. انہوں نے ایک دن کہا، خاص طور پہ حشام بن عمرو کہنے لگا کہ ایک دن وہ سامان لے کر آیا. کیا کرتے تھے؟ سامان اونٹوں پہ لاد کے لوگ اونٹ اس طرف ہانک دیتے تھے تاکہ وہاں سامان کچھ پہنچ جائے. رات کے وقت اونٹوں کو ہانکتے. حکیم بن حزام وہ اور کئی اور لوگ سامان بھیجنے کی پوری کوشش کرتے تھے، اور جو سامان آ جاتا وہ. اب ظاہر 3 سال گزارے ہیں. تو حشام بن عمرو نے ایک دن سوچا کہ میں اندر جا کے دیکھوں. خاموشی سے اترا اور گھاٹی میں چلا گیا. جب جا کے اس نے حالت دیکھی تو اس کا دل بڑا نرم پڑا. وہ گیا دوسرے سرداروں کے پاس اور کہنے لگا، یار ہمارے بچے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، ہم لوگ کس طرح مزے سے رہ رہے ہیں، ادھر جو بنی ہاشم ہیں ان کے بچے بھوکے ہیں، تو کچھ خوف خدا نہیں ہے، کچھ شرم نہیں ہے. تو دوسرے نے کہا، بھائی میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا، تم اکیلے نہیں ہو، میں بھی تمہارے ساتھ. کہا چلو اور کسی کو ڈھونڈتے ہیں. ایک اور سردار کو ڈھونڈا گیا، پھر ایک اور سردار کو. اس طرح 5 سردار ہو گئے. آپس میں بیٹھ کر یہ طے کیا کہ کل کے دن ہم حرم میں جائیں گے، اور اس کے بعد جب وہاں پہ محفل جمے گی، حشام بن عمرو نے کہا کہ میں سب سے پہلے یہ بات کروں گا، اور دوسرے نے کہا جب تم یہ بات کرو گے تو سارے تمہارے اوپر جب آئیں گے تو میں تمہاری تائید کروں گا. ابو البختری نے کہا میں تائید کروں گا. تیسرے نے کہا میں بھی آواز اٹھاؤں گا. چوتھے نے کہا میں بھی آواز اٹھاؤں گا. 5ویں نے کہا میں بھی اٹھاؤں گا. اب جب 5 سردار کھڑے ہو کے بات کریں تو ان کی بات کو اہمیت دی جائے گی. صبح جب محفل جمی تو وہاں حشام بن عمرو نے کہا کہ بھائی ہمارے بچے کھائیں پئیں اور بنو ہاشم جو ہے وہ بھوکے رہیں، یہ نہیں ہو سکتا. تو ابو جہل کہنے لگا بیٹھ جاؤ، کیسی بات کر رہے ہو تم؟ دوسرا سردار کھڑا ہوا، اس نے کہا میں بھی تائید کرتا ہوں، بلکہ وہ معاہدہ جو تم نے لکھا تھا اس کو میں ابھی جا کے پھاڑ دیتا ہوں. ابو جہل کہنے لگا ایسے کیسے کرو گے تم؟ تیسرا سردار کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میں بھی ساتھ دوں گا ان کا. چوتھا کھڑا ہو. جب سارے سردار کھڑے ہونے لگے تو ابو جہل ڈر کے بیٹھ گیا. اس نے کہا کچھ کرتے ہیں. اتنے میں جناب ابو طالب بھی تشریف لے آئے. اب دیکھیے اس بات کو، علی بھائی ذرا مزہ لیجئے اس بات کا اور اس کو سمجھیے. یہ نکتہ ہے کہ پہلے قوم کے لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا، اس کے بعد تائید الہی بھی آ گئی. علی بھائی پہلے قوم کے لوگ کھڑے ہوئے، یعنی اگر آپ ظلم کے خلاف جب تک آپ نہیں کھڑے ہوں گے مدد نہیں آئے گی. پہلے لوگ کھڑے ہوئے
اور انہی میں سے کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا ظلم ہے. جب تک ظلم کو ظلم نہیں کہیں گے تو ظلم ختم کیسے ہوگا؟ تو جب انہوں نے کہا کہ یہ ظلم ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، تو پھر مدد بھی آئی، جناب ابو طالب تشریف لے آئے. اچھا، وہ ابو جہل سوچنے لگا اگر یہ آئے ہیں تو شاید سوشل بائیکاٹ نے ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، اب یہ ہماری بات مانیں گے. ادھر جناب ابو طالب جب تشریف لائے تو آپ نے فرمایا بات سنو، میرے بھتیجے نے مجھے ایک بات بتائی، اور میرے بھتیجے نے کہا وہ جو معاہدہ تھا جو آپ لوگوں نے لکھا تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے. دیمک نے وہ پورا معاہدہ کھا لیا ہے، صرف جس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا وہ باقی ہے، رہے نام اللہ کا، رہے نام اللہ کا، باقی سب ختم. تو وہ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا، یہ تو نہیں ہو سکتا، ہم نے بڑا محفوظ کر کے رکھا ہے. تو جناب ابو طالب نے فرمایا کہ اگر میری بات سچی ہوئی تو آج سے یہ معاہدہ یہیں پہ ختم، کل عدم، اور اگر میری بات غلط ہے تو میں خود اپنے بھتیجے کو پکڑ کر تمہارے حوالے کر دوں گا. تمہیں منظور ہے؟ کہا جی، سب نے کہا ہمیں منظور ہے، ہمیں منظور. کہا ٹھیک ہے، لاؤ معاہدہ لاؤ. جب معاہدہ لایا گیا تو جیسے میرے سرکار نے بتایا تھا ویسا ہی ہوا. جیسے میرے حضور نے بتایا ویسا ہی ہوا. اب دیکھیے، پہلے قوم کھڑی ہوئی، پھر غیبی مدد آئی، اور اس کے بعد دیکھیے میں نے آپ سے کہا جملہ سنیے گا کہ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو وہ مٹ جاتا ہے. معاہدہ ختم ہوا، لوگ اپنے گھروں کو واپس آ گئے 3 سال کے بعد. اس کے بعد میرے آقا کریم علیہ السلام نے طائف کا سفر فرمایا. ابھی مشکل ختم نہیں ہوئی تھی، وہاں بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ جو سلوک ناروا رکھا گیا، یعنی جو ظلم و ستم کیا گیا، اس کو ہم بیان کریں گے، لیکن وہ واقعہ بھی پیش آیا. یعنی ظلم ابھی چل رہا ہے، لیکن جب ظلم حد سے بڑھا تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے اپنے محبوب کو معراج عطا کر دی. یعنی وہ امتحان کا وقت جب گزرا، دورانیہ کتنا تھا اس کا؟ 3 سال. بعثت نبوی کے 7ویں سال یہ محاصرہ شروع ہوا اور 10ویں سال تک یہ جاری رہا. 3 سال. ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت پڑھتے ہیں تو وہاں جو قحط سالی کا وقت تھا اس کا ٹائم تھا 7 سال. یہ بڑے خاص عدد ہوتے ہیں، یعنی مشکل ختم ہونے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے. اگر آپ صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ چلتے رہیں تو ایک وقت آئے گا، وہ ٹائم جیسے ہی مکمل ہوگا سارا نقشہ ہی بدل جائے گا. غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے، جب کرم ہوتا ہے. یقین رکھیں اس بات پر، ایک مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے. وہی تو پانی تھا، وہی پانی تھا. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے اپنے لوگوں کو لے کر، فرعون بھی پیچھے آ گیا، کہنے لگا یہ جب یہ گزر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں گزر سکتا، میں ابھی ان کو پکڑ کے لاؤں گا. جیسا ہی وہ پہنچا وہیں غرق ہو گیا. تو اللہ کی پکڑ جو ہے نا وہ بڑی شدید ہے. جنہوں نے اس قوم کے ساتھ اس قوم کو اس حال تک پہنچایا ہے ان کا انجام بہت قریب آ چکا ہے. لیکن آپ نے اپنی زبان سے شکوہ نہیں کرنا. اب مجھے آپ ایک بات بتائیں، 3 سال میرے آقا کریم علیہ السلام نے شیب ابی طالب میں گزارے، سیرت کا یہ پہلو ہے. تو ہمارے یہاں 3 دن بھی کچھ ہو جائے تو بابوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں. دیکھیں چیک کریں کسی نے کچھ کر تو نہیں دیا. یہ نارتھ ناظم آباد میں نا جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں ساری گلیوں میں آپ گھومیں ایک بھی بابا نہیں ملے گا آپ کو بیٹھا ہوا. یہ کھارا در، یہ اورنگی کورنگی، ہر گلی میں باپو ملے گا آپ کو بیٹھا، ہر گلی میں باپو. یہاں کیوں نہیں بیٹھے ہوئے؟ کیونکہ سپلائی اور ڈیمانڈ کا مسئلہ ہے نا. جہاں دکان چلے گی وہیں لوگوں کو ذہنی مریض بنا دیا گیا، اس نے کر دیا، اس نے کر دیا، اس نے. میرے آقا کریم کی جو سیرت ہے، جو ہمارے لیے بہترین رول ماڈل ہے، جو نمونہ ہے، ہم اس میں دیکھیں 3 سال گزرے نا. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ جب ہجرت ہوئی اور پھر جو فتوحات کا دور شروع ہوا اور پھر فتح مکہ بھی ہوئی ہے.
تو وقت بدلتا ہے، یاد رکھنا یہ وقت بدلتا ہے. اطمینان سے چلیں، ضرورت نہیں ہے گھبرانے کی، لیکن اپنے معاملات کو سیدھا کریں. ہماری کوئی غلطیاں ہیں تو اس کو ہم سیدھا کریں، اپنے معاملات کو سیدھا کریں. خوشی میں بھی اللہ، غم میں بھی اللہ، دکھ میں بھی اللہ، سکھ میں بھی اللہ، خوشحالی میں بھی اللہ، تنگی میں بھی اللہ، بس اللہ ہی اللہ.